کہ انبیاء کا صبر کرنا قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. انبیاء کا صبر کرنا یہ قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. انبیاء کا صبر کرنا قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ فرماتے تھے کہ راحتوں سے کفر پھیلتا ہے اور تکلیفوں سے اسلام پھیلتا ہے. جتنے بھی آلات و ذرائع ہیں نا یہ سب راحت کے ہیں کہ آپ بیٹھے رہیں بات پہنچ جائے گی. آپ بیٹھے رہیں گے. یہ زمانے کا دستور یہ ہو گیا ہے کہ لوگ محنت کرتے ہیں دنیا کے لیے اور دین کے پیغام پہنچاتے ہیں آلات کے ذریعے. جی ہاں، جو ہدایت کا ذریعہ تھا وہ تو استعمال ہو دنیا کے لیے، اور جو ہدایت کے ذریعے نہیں ہے وہ ذرائع استعمال ہوتے ہیں دین کے لیے. تو ایک بات یہ ہے کہ دعوت کو سنت پر لاؤ، دعوت کو سنت پر لاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ سنت عبادت پر آؤ، سنت عبادت پر، کہ مومن کا ہر عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے طریقے کے تابع ہو. کیونکہ دین کا کمال عبادت کے کمال میں ہے. دین کا کمال عبادت کے کمال میں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ عبادات میں کمال پیدا کرو تو دین میں کمال پیدا ہوگا. عبادات میں کمال پیدا کرو دین میں کمال پیدا ہو. سمجھتے تھے کہ نماز میں کمال پیدا ہوگا اگر گشت قبول ہو گیا، گشت اگر قبول ہو گیا، کیونکہ دعوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. دعوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور عبادت اللہ کے قرب کا مظہر ہے. مظہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب ظاہر ہوگا نماز میں، اللہ کا قرب محسوس ہوگا نماز میں، اللہ کا قرب محسوس ہوگا نماز میں. قرب کا ذریعہ دعوت، اور قرب ظاہر ہونے کی جگہ نماز. اس لیے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. کیا مطلب ہے اس کا معراج؟ کیوں بھائی کیا کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے؟ کیا مطلب معراج؟ یہ معراج کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی موقع نہیں ہے. نماز سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی موقع نہیں ہے. سب سے بڑا موقع اللہ کے قرب کا نماز ہے. اس لیے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اللہ اس سے غافل رہتے ہیں، اللہ اس سے اعراض کرتے ہیں اس کی غفلت کی وجہ سے. معراج میں اس کی سنو معراج ہو رہی ہے اور اللہ اس سے رخ پھیرے ہوئے ہیں، اللہ اس سے رخ پھیرے ہوئے ہیں. یہ غافل ہے، اللہ اس سے رخ پھیرے ہوئے ہیں. کہاں؟ معراج میں. سنو مومن کی معراج ہے نماز. اے فرمایا روایت میں من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لن ينظر الله الى صلاته، کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جیسی عبادت ہوگی جیسی عبادت ہوگی ویسا دین ہوگا. من اقامها فقد اقام الدین، جو نماز کو درست کرے گا وہ دین کو قائم کرے گا، درست کرے گا. جو نماز کو بگاڑے گا وہ دین کو بگاڑے گا. جو نماز کو بگاڑ لے گا وہ دین کو بگاڑ لے گا. یہ دین کا کمال نماز